خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آج خدا کے مقدس اور پاک دن کو ہم منا رہے ہیں، کیونکہ جو سبت کا دن ہے، جو عبادت کا دن ہے، سنڈے کا دن ہے، یہ ہمارے لیے بہت اہم دن ہے۔ اور جب ہم اس دن کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، تو پھر ہم زیادہ برکت پاتے ہیں اور ہماری زندگی میں برکت ہوتی ہے۔ آمین۔ 14 فروری کے دن کو کتنے لوگ مناتے ہیں؟ 14 فروری کتنے مناتے ہیں؟ میں مناتا ہوں، آپ مناتے ہیں کہ نہیں مناتے؟ بلکہ میں ہر سنڈے مناتا ہوں۔ آمین۔ کیونکہ آپ کی محبت یسوع کے ساتھ ہوگی نا، تو آپ ہر سنڈے آپ کا ویلنٹائن ہے۔ یسوع محبت ہے اور یسوع کے ساتھ آپ کی محبت ہے نا، تو آپ کا ہر سنڈے جو ہے وہ ویلنٹائن ہے۔ آمین۔ یہ نہیں کہ آپ دنیاوی محبت، یہ ایک الگ چیز ہے، سیپریٹ ہے، لیکن سب سے بڑی جو محبت ہے وہ یسوع کے ساتھ ہونی چاہیے۔ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ تو یسوع کے ساتھ حقیقی محبت لازمی ہے، اور آپ یسوع کے ساتھ ویلنٹائن منائیں گے تو آپ کا ہر سنڈے، ہر روز، ایوری ڈے آپ کا ویلنٹائن ہے۔ آمین۔ ہر گھنٹہ، ہر پل آپ کا ویلنٹائن ہے۔ تو جب یسوع کے ساتھ محبت ہوگی تو پھر آپ کا ویلنٹائن بھی بہت اچھا ہوگا۔ تو آئیے ویلنٹائن کے بارے میں کچھ تھوڑا سا سیکھتے ہیں کہ ویلنٹائن، کیونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں ویلنٹائن مناتے ہیں لیکن پتہ نہیں ہوتا، حقیقت کا کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ ویلنٹائن کیوں مناتے ہیں، ویلنٹائن کہاں سے شروع ہوا، ویلنٹائن کی کیا بیک گراؤنڈ ہے، ہمیں اس بارے میں کچھ پتہ نہیں ہوتا، لیکن ہم مناتے ہیں۔ بہت سارے دن ہیں جو ہم مناتے ہیں، مدر ڈے، فادر ڈے، سسٹر ڈے، ٹیچر ڈے، یہ بڑے دن ہیں جو ہم مناتے ہیں، لیکن ان کی حقیقت کا ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے، یہ کہاں سے شروع ہوا، کس نے شروع کیا اور کس طرح جو ہے یہ چل رہا ہے۔ تو ہمیں اس بارے میں تھوڑا سا ہمیں پتہ بھی ہونا چاہیے، اس کی بیک گراؤنڈ کا پتہ ہونا چاہیے، پھر ہم جو ہے اس کو اچھے طریقے سے سیلیبریٹ بھی کر سکتے ہیں۔ سو آئیے سے پہلے دیکھتے ہیں مرکز کی انجیل، اس کا 12واں باب، اس کی 30ویں آیت۔ جی پڑھیے گا، مرکز کی انجیل، اس کا 12واں باب، اس کی 30ویں آیت، 12 چیپٹر نمبر 12 ورس نمبر 30 جی۔ قرآن کی بات کرا بھی لکھا ہے، اور تو خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے محبت رکھ۔ آمین۔ خدا کے پاک کلام کے پرچار پر خدا کا شکر۔ سب لوگ تشریف رکھیں، بیٹھے سب لوگ۔ کتاب مقدس میں ہم دیکھتے ہیں، بائبل مقدس ہمیں بات کرنا سکھاتی ہے۔ آمین۔ جو لوگ بائبل پڑھتے ہیں ان کو بات کرنی آتی ہے، ان کو بات کرنے کا طریقہ آتا ہے، ان کو ادب کرنے کا طریقہ آتا ہے، اور بائبل مقدس ہمیں کھانا کھانے کی، رہنے کی، پہننے کی جو ہے وہ یہ چیزیں سکھاتی ہے۔ بائبل مقدس میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں، اور دنیا میں سب سے زیادہ جو پڑھی جانے والی کتاب ہے وہ بائبل مقدس ہے۔ آمین۔ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب کون سی ہے؟ بائبل مقدس۔ اور بائبل مقدس میں ویلنٹائن کا کوئی ذکر نہیں ہے، لیکن اصل حقیقت یہ جو دنیاوی جو ویلنٹائن ہے اس کی بات کر رہا ہوں، لیکن جو اصل محبت ہے، جو ویلنٹائن ہے، وہ خدا نے اپنے بیٹے کو دنیا میں بھیج کر اپنی محبت کا اظہار کیا ہے۔ یہ ویلنٹائن ہے۔ کوئی کسی کے لیے جان نہیں دیتا، لیکن یسوع مسیح نے آ کر جو ہے وہ ہمارے لیے جان دی ہے اور اپنا ویلنٹائن اس نے شو کیا ہے۔ یہ دن جو ہے اب سب سے زیادہ دنیا میں منایا جاتا ہے، کیونکہ اس میں ہر مذہب جو ہے اس میں انوالو ہوتا ہے۔ پہلے دنیا میں سب سے زیادہ کرسمس منایا جاتا تھا،
اور دنیا میں سب سے زیادہ کرسمس کو ہی سیلیبریٹ کیا جاتا تھا. لیکن اب چونکہ پوری دنیا میں ہر مذہب ہر قبیلے کے لوگ اس دن کو سیلیبریٹ کرتے ہیں, اس لیے اب یہ سب سے زیادہ جو ہے یہ منایا جاتا ہے. اور جن باتوں کا کلام مقدس میں سے ہمیں پتہ نہیں ہوتا, ہمیں اس بارے میں ضرور جو ہے انفارمیشن رکھنی چاہیے. اب یہ دن جو شروع ہوا یہ تقریباً جو ہے 496 یہ دن جو ہے یہ 270 مسیح کے بعد 270 سن 270 کے بعد جو ہے یہ دن شروع ہوا. اور سب سے جو پہلا جو کارڈ جو دیا گیا وہ 1860 میں جو ہے سب سے پہلا ویلنٹائن کارڈ جو ہے وہ دیا گیا. اور سب سے زیادہ جو عورتیں ہیں اس دن کو سیلیبریٹ کرتی ہیں. 85% تقریباً عورتیں جو ہیں اس دن کو سیلیبریٹ کرتی ہیں. مرد کم سیلیبریٹ کرتے ہیں مگر عورتیں اس کو زیادہ سیلیبریٹ کرتی ہیں. اب یہ دن جو ہے یہ یورپ سے شروع ہوا ہے. یورپ میں اس دن کا آغاز ہوا اور آہستہ آہستہ پھر یہ مشرق کی طرف بھی آ گیا. اور اب ویلنٹائن کیا ہے؟ ویلنٹائن ایک شخص کا نام ہے, ویلنٹائن ایک آدمی کا نام ہے. اور یہ ویلنٹائن جو تھا یہ پادری صاحب تھے, یہ فادر تھے. ویلنٹائن روم کا یہ فادر تھا اور یہ کیتھولک کا پادری تھا, رومن کیتھولک. کیتھولک ہم سب ہیں مگر ہم رومن کیتھولک نہیں ہیں, ہم کیتھولک ہیں. اور یہ روم کا پادری تھا, رومن کیتھولک پادری تھا. تو اس نے کیا کیا کہ یہ کسی لڑکی کے ساتھ اس کا افیئر ہو گیا, اس کی محبت ہو گئی. مگر کیتھولک رومن کیتھولک کے لوگ آج بھی جو ہے جو فادر بنتے ہیں یا جو سسٹر صاحبان بنتی ہیں ان سے یہ لکھوایا جاتا ہے کہ آپ نے ساری عمر شادی نہیں کرنی. ان سے یہ لکھوا دیا جاتا ہے اور ان کے اندر آج بھی یہ بات ڈویلپ کی جاتی ہے. اور اس سے بھی جو ہے لکھوا دیا گیا کہ آپ نے شادی نہیں کرنی. مگر کیا ہوا کہ اس کی کسی لڑکی کے ساتھ کوئی افیئر ہو گیا. تو جب ان کے بڑے لوگوں کو پتا چلا, بشپ صاحب کو یا پوپ صاحب کو یا جس کو بھی پتا چلا, انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اپنی مشن سے اس کو نکال دیا. یہ ایک اچھی بات تھی کیونکہ وہ اپنے لا کو جو تھا وہ پورا کر رہے تھے. اور یہ اچھی بات تھی کہ اپنے لا کو کبھی بھی توڑنا نہیں چاہیے. قانون جو ہے وہ سب کے لیے جیسا ہوتا ہے. اور جب انہوں نے اس کو نکال دیا اور پھر کیا ہوا کہ ایک بادشاہ تھا کیروڈاس, اور یہ بادشاہ جو تھا اس نے بھی, یہ بھی روم کا بادشاہ تھا, اور اس نے اپنے ملک میں اعلان کیا کہ جتنے بھی سپاہی رکھے جائیں وہ سارے غیر شادی شدہ ہوں, ان کی شادی نہ ہوئی ہو. کیونکہ جو شادی شدہ لوگ ہوتے ہیں ان کو گھروں کے بڑے مسئلے مسائل ہوتے ہیں اور وہ جنگ اچھے طریقے سے نہیں لڑ سکتے, وہ خدا کا کام اچھے طریقے سے نہیں کر سکتے, وہ اور جو ہے کاموں میں اچھے طریقے سے کام نہیں جو ہے سیلیبریٹ کرتے اور اپنے کام کو اچھے طریقے سے انجام نہیں دیتے. تو انہوں نے کیا کیا کہ اس نے اعلان کیا کہ جتنے بھی سپاہی بھرتی کیے جائیں وہ سارے کے سارے غیر شادی شدہ ہوں. تو جب انہوں نے یہ اعلان کیا تو غیر شادی شدہ جو ہے وہ سپاہیوں کو بھرتی کر دیا گیا. اور ویلنٹائن جو تھا یہ بھی اسی جگہ پہ رہتا تھا, اسی علاقے میں رہتا تھا. اور اس نے کیا کیا کہ جو سپاہی بھرتی ہو رہے تھے اور اگر سپاہی کی کسی کے ساتھ افیئر ہو جاتا, کسی کے ساتھ محبت ہو جاتی تو وہ اس کا نکاح پڑھا دیتا تھا اور چوری چھپے نکاح پڑھاتا تھا. اور وہ اسی طرح وہ فوج میں رہتے اور اپنے کام بھی کرتے رہتے اور شادی میں ان کی ہو جاتی, نکاح ان کا پڑھایا جاتا تھا. اور جب اس بادشاہ کو پتا چلا کہ ویلنٹائن جو ہے یہ میرے سپاہیوں کے جو ہے وہ نکاح پڑھاتا ہے, تو جب اسے یہ پتا چلا تو اس نے کیا کیا, اس کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیا, قید کر دیا. اور جب اس کو قید کر دیا تو پھر کیونکہ انسان جب بری راہ پہ چلتا ہے تو پھر وہ چلتے ہی رہتا ہے, تھکتا نہیں ہے, اس کا رکنا مشکل ہوتا ہے. اور کیا ہوا
کہ جب اسے جیل میں ڈال دیا گیا تو جیل میں جا کر بھی اسے اس جیلر کی جو بیٹی تھی ایک جولیا، وہ اس کی بیٹی تھی، اور جیلر جو تھا اس کو جب اس کی کیروڈیاس نے اس کی ڈیوٹی لگائی کہ تم نے اس کی نگہبانی جو ہے وہ کرنی ہے، اس پر نگاہ رکھنی ہے، اور جب اسے پتا چلا کہ یہ پادری ہے تو اس جیلر نے اپنی بیٹی کی ڈیوٹی لگا دی اور اسے کھانا وغیرہ دیتی، اور جو ویلنٹائن تھا اس لڑکی کی، جولیا کی اور اس کی دونوں کی پھر جب انڈرسٹینڈنگ ہو گئی، اور جب پتا چلا کہ ان دونوں کی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے تو پھر کیا ہوا کہ بادشاہ نے ایک حکم جاری کیا کہ ویلنٹائن کو جو ہے یہ پھانسی دے دی جائے، کیونکہ یہ اس کام سے رک نہیں رہا۔ اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ گناہ کی مزدوری موت ہے، گناہ کی مزدوری موت ہے۔ تو جب یہ کام کرتے ہیں تو رکتے نہیں ہیں تو پھر ہم پہ موت بھی واجب ہے، کیونکہ یہ بائبل کی بات ہے۔ مگر ہم آگے چل کے دیکھتے ہیں، جو ویلنٹائن تھا اس نے بہت سارے، جب پادریوں نے، جب روم کے پاسٹر صاحبان نے انہیں نکالا تو اس نے بہت سارے جواز پیدا کیے، پیش کیے، کہ پیدائش کی کتاب میں لکھا ہے اور خدا نے آدم اور ہوا کو بنایا اور آدم کو کہا کہ آدم کا اکیلے رہنا اچھا نہیں ہے، یہ باتیں بتائی کہ اس نے بہت سارے حوالہ جات بھی پیش کیے کہ شادی کرنا بری بات نہیں ہے، شادی کرنا ہر مرد کا، ہر عورت کا حق ہے۔ تو اس بات میں وہ ٹھیک تھا، کیونکہ جو کلام ہے وہ کلام بالکل صحیح بتاتا ہے، مگر جو لا دنیا میں ہم جب سائن کر دیتے ہیں، جو کچھ ہم کرتے ہیں اس پہ بھی ہمیں قائم رہنے کی ضرورت ہے۔ تو اس نے بہت ساری باتیں بتائیں، اور عبرانیوں 13 باب اور اگر اس کی 4 آیت پڑھے تو اس میں لکھا ہے بیاہ کرنا سب میں عزت کی بات ہے، اور یہ لکھا گیا کہ سبھی اس بات کو جانتے ہیں اور بہتر جو ہے وہ بے داغ رہے، اور کیونکہ خدا حرام کاری اور زانیوں کی عدالت کرے گا۔ تو ویلنٹائن جو تھا یہ اپنے کاموں سے جو تھا وہ منع نہیں ہوا، بلکہ وہ لوگوں کی نکاح پڑھتا رہا، اور پھر اس نے کیا کیا کہ پھر اسے پھانسی ہینگ کر دیا گیا، اسے پھانسی لگا دی گئی، اور پھر وہ مر گیا۔ اور اس کے بعد پھر 1800 میں جا کر پہلا کارڈ جو ہے وہ ویلنٹائن کا بنایا گیا اور لوگوں تک پہنچایا گیا، اور آج دنیا میں سب سے زیادہ ویلنٹائن ڈے جو ہے وہ منایا جاتا ہے۔ اور اس سے پہلے جو جولیا تھی وہ ویلنٹائن کے لیے ہر روز گلاب کا پھول لے کر آتی تھی، اس لیے گلاب کا پھول لوگ پیش کرتے ہیں۔ آمین، سمجھ آ رہی بات کہ نہیں آ رہی؟ ویلنٹائن کے لیے جولیا جو تھی وہ گلاب کا پھول لے کے آتی تھی اور ہر روز اس کو دیتی تھی، تو وہ آگے سے ایک پیپر پہ لے کے دیتا تمہارا ویلنٹائن، وہ ایک پیپر پہ لے کے دیتا کہ تمہارا ویلنٹائن۔ تو وہ اسی طرح پھر یہ سلسلہ چلتا رہا، اور اس طرح پھر یہ سٹوری جو ہے وہ آگے آگے بڑھتی گئی۔ مگر آپ اگر نیٹ پہ سرچ کریں تو آپ کو ڈفرنٹ قسم کی سٹوری ملے گی، ڈفرنٹ قسم کی، اور کیونکہ سٹوری ہوتی ہے اور کچھ حقیقت ہوتی ہے، کچھ اس میں مکس اپ بھی کیا ہوتا ہے، کچھ حقیقت ہوتی ہے، حقیقت ضرور ہوتی ہے مگر اس کو کچھ ایڈیشن بھی اس کا کیا ہوتا ہے۔ مگر مسیحیوں کا اصل مضمون جو ہے وہ محبت ہے، مسیحیت کا اصل جو مضمون ہے وہ محبت ہے، اور مسیحیت میں اگر محبت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ کیونکہ آئیے دیکھتے ہیں، محبت جو ہے یہ 4 قسم کی ہوتی ہے۔ محبت کتنے قسم کی ہوتی ہے؟ 4 قسم کی بائبل مقدس کے مطابق۔ سب سے پہلی محبت جو ہے وہ اگاپے محبت ہے۔ کون سی محبت ہے؟ سب سے پہلی محبت اگاپے محبت ہے۔ مرکز کی انجیل اس کا 12واں باب اور اس کی 30ویں آیت جو ہم نے پڑھی ہے، اور تو خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے محبت رکھ۔ کس سے محبت رکھنی ہے؟ خدا سے۔ یہ اگاپے محبت ہے، اور اگاپے محبت جو ہے یہ خدا سے محبت ہے، اور یہ سچی محبت ہے۔ آمین۔ 4 محبتیں ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور پہلی محبت ہم کر رہے ہیں کہ اگاپے محبت
جو مسیح کے ساتھ محبت ہے، جو خدا کے ساتھ محبت ہے، وہ اغاپے محبت ہے. اور کلام مقدس میں یوحنا 3:16 میں لکھا ہے کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ اللہ نہ بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. اگر آپ رومیو کی کتاب پڑھیں تو اس کا 5 باب اور اس کی 8ویں آیت میں لکھا ہے لیکن خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گناہ گار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر ہوا. یہ اغاپے محبت ہے، یہ اصل محبت ہے، یہ سچی محبت ہے کہ مسیح نے ہماری خاطر اپنی جان دی ہے. تو اگر آپ کسی کے ساتھ محبت رکھتے ہیں، اگر بیٹا بیٹی ماں باپ سے محبت رکھتے ہیں تو پھر اس کا فرما بردار بھی ہو. پھر یہ وفاداری ہے، پھر یہ محبت ہے کہ ہم اپنی جان دینے تک بھی تیار ہو جائیں. جان دینے تک وفادار ہے تو پھر تجھے زندگی کا تاج ملے گا. تو جان دینے تک وفادار رہیں گے تو پھر زندگی کا تاج ملے گا. مثال 3 باب اس کی بات میں اگر پڑھتے ہیں تو اس میں لکھا ہے کیونکہ خداوند اسی کو ملامت کرتا ہے جس سے اسے محبت ہے. ہم لوگ اکثر کہتے ہیں اسی تے ساڑی تے خدا سنتے ہی نہیں، اسی انیاں دعاواں کرنے ہیں ساڑی خدا سنتے ہی نہیں، مگر خدا اس کو ملامت کرتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے. اگر آپ کو پریشانی کی آتی ہے تو اس میں خدا کی محبت ہے. اگر آپ کسی مصیبت میں آ جاتے ہیں تو اس میں خدا کی محبت ہے. خدا آپ کو چیک کرنا چاہتا ہے، خدا آپ سے زیادہ پیار کرتا ہے، خدا آپ کے ساتھ اپنا رشتہ جو ہے وہ بحال کرنا چاہتا ہے. اور ہمارا رشتہ جب تک خدا کے ساتھ بحال نہیں ہوتا اس وقت تک ہماری اغاپے محبت نہیں ہے. اغاپے محبت جو ہے یہ مسیح کے ساتھ محبت ہے. دنیا کی محبت سب جھوٹی ہے مگر اصل محبت جو ہے وہ مسیح یسوع کی ہے. آئیے کلام مقدس میں دیکھتے ہیں رومیو کا خط 8:35 سے 39 پڑھیے گا. 8 باب اور اس کی 35 آیت سے لے کے 35 to 39. کون ہم کو مسیح کی محبت سے جدا کرے گا؟ مصیبت یا تنگی یا ظلم یا کال یا ننگا پن یا خطرہ یا تلوار. چنانچہ لکھا ہے کہ ہم تیری خاطر دن بھر جان سے مارے جاتے ہیں، ہم تو ذبح ہونے والی بھیڑوں کے برابر گنے گئے. آمین آمین. اب یہاں پر بات جو بتائی گئی ہے لکھا گیا ہے کہ کون ہم کو مسیح کی محبت سے جدا کر سکتا ہے. نہ ہمیں تنگی، نہ ہمیں بیماری، نہ ہمیں کوئی پریشانی، نہ کوئی دکھ، نہ کوئی مصیبت ہمیں مسیح کی محبت سے جدا نہیں کر سکتی. یہ ساری چیزیں بے شک ہوں مگر مسیح کی محبت جو ہے اگر ہمارے اندر ہے تو ہم ہر دکھ ہر مصیبت برداشت کر جاتے ہیں. آمین. سیکنڈ محبت جو ہے یہ ہے فیلیا محبت. یہ کون سی محبت ہے؟ فیلیا محبت، پاک محبت. اور یہ ایسی محبت ہے کہ اس میں یعنی کہ پاکیزگی جو ہے وہ لازم ہے. پہلا سیموئیل اگر اس کی 18واں باب پڑھیے گا. پہلا سیموئیل 18واں باب اور اس کی پہلی 3 آیتیں. پہلا سیموئیل 18واں باب اور اس کی پہلی 3 آیتیں. جب وہ ساؤل سے باتیں کر چکا تو یونتن کا دل داؤد کے دل سے ایسا مل گیا کہ یونتن اس سے اپنی جان کے برابر محبت کرنے لگا. اور ساؤل نے اس دن سے اسے اپنے ساتھ رکھا اور پھر اسے اس کے باپ کے گھر جانے نہ دیا. اور یونتن اور داؤد نے باہم عہد کیا کیونکہ وہ اس سے اپنی جان کے برابر محبت رکھتا تھا. آمین. اب یہاں پر ساؤل جو ہے، ساؤل بادشاہ جو اسرائیل کا پہلا بادشاہ ہے، یہ بادشاہ اس کا بیٹا یونتن یہ داؤد سے محبت رکھتا تھا. اور جب ساؤل کو پتا چلا کہ میرے بیٹے کے ساتھ اس کی محبت ہے تو اس نے اس کو کیا کیا، اس کو اس کے باپ کے گھر میں جانے نہیں دیا کیونکہ ان دونوں کی دوستی بہت زیادہ مضبوط ہو گئی تھی. تو یہ بھی محبت ہے کہ دوست کے ساتھ محبت کرے اور بیٹیاں سہیلیاں بناتی ہیں، دوستی ہوتی ہے، یہ بھی محبت ہے. لیکن یہ پاک محبت ہے. اور اگر یہ پاک محبت میں ہم اگر اس میں ملاوٹ کرتے ہیں
تو یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ ہم خدا کی محبت سے دور ہو جاتے ہیں. اگر ہم ایسی محبت رکھیں کہ سہیلیاں اپنے سہیلی کے ساتھ محبت رکھے, دوست کے ساتھ محبت رکھے, تو اچھی بات ہے. کہ ایسی محبت کی پاک محبت, اس کو پاک محبت کا نام دیا گیا ہے بائبل مقدس کے مطابق. تو یہ پاک محبت ہے, مگر اس میں جب آپ کوئی ایسی ملاوٹ پیش کرتے ہیں تو پھر یہ محبت جو ہے اس میں ہم جو ہے خدا کی اس محبت کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں. آئیے پہلا پترس دیکھتے ہیں, اس کے پہلا باب اس کی 22ویں آیت میں لکھا ہے, چونکہ تم نے حق کی تابعداری سے اپنے دلوں کو پاک کیا ہے, جس سے بھائیوں کی بے ریا محبت پیدا ہوئی, اس لیے دل و جان سے آپس میں بہت محبت رکھو. یعنی کہ سہیلیاں دوست بھی ہوتی ہیں اور ہر بات میں ایک دوسرے کو شیئر بھی کرتی ہیں, اور دوست بھی اسی طرح ہی ہر بات اپنی شیئر کرتا ہے دوست کے ساتھ. ماں باپ کے ساتھ وہ شاید نہ کرے یا اس طرح کی بات کھل کے نہ کر سکے, لیکن اپنے دوستوں کے ساتھ وہ بات شیئر ضرور کرتے ہیں. اور اس لیے یہ محبت پاک ہے, اور اس محبت کو اچھے طریقے سے پاک ہی رہنے دیں, اس میں ملاوٹ نہ ہونے دیں. تو اس کو ضرور, اگر آپ دوست کے ساتھ محبت رکھتے ہیں تو اپنے ان کے ساتھ محبت کا اظہار ضرور کریں, پھول ان کو دیں, کارڈ دیں, مٹھائی دیں, جو کچھ بھی آپ پیش کر سکتے ہیں ضرور کریں, مگر اس میں آپ ملاوٹ والی بات نہ رکھیں. تیسری محبت ہے سٹور کے پاک محبت. یہ خاندانی محبت ہے. یہ کون سی محبت ہے؟ خاندانی محبت. یہ رشتوں کی محبت ہے, یہ والدین اور اولاد کی محبت ہے. سٹور کے والدین کی, خاندان کی محبت ہے. والدین کی جو ہے وہ بچوں کے ساتھ, اور بچوں کی محبت والدین کے ساتھ. تو آئیے کلام مقدس دیکھتے ہیں, پہلا یوحنا اس کا 4 باب اور اس کی 14ویں آیت. اور ہم نے دیکھ لیا ہے اور گواہی دیتے ہیں کہ باپ نے بیٹے کو دنیا کا منجی کر کے بھیجا ہے. یعنی کہ خدا باپ جو ہے وہ بیٹے سے محبت کرتا ہے, اور اس نے بیٹے کو منجی کر کے دنیا میں بھیجا ہے تاکہ وہ آدم کی ہوا کے گناہ کا کفارہ دے. اور امثال اگر 5 باب اس کی 18ویں آیت پڑھتے ہیں, اس میں لکھا ہے, اور تو اپنی جوانی کی بیوی کے ساتھ شاد رہ. اگر آپ زبور 122 پڑھتے ہیں, اس کی 3 آیت اس میں لکھا ہے, تیری بیوی تیرے گھر کے اندر میوہ دار طوق کی مانند ہے, اور تیری اولاد تیرے دسترخوان پر زیتون کے پودوں کی مانند. اور کلام مقدس میں ایک بات بڑی خوبصورت لکھی ہوئی ہے کہ بھائی مصیبت کے دن کے لیے پیدا کیا گیا ہے. بھائی کس کے لیے پیدا کیا گیا ہے؟ مصیبت کے دن کے لیے. کچھ لوگ اس کی تشریح غلط کرتے ہیں کہ مصیبت کے دن اپنے بھائی کے پاس نہ جا, بلکہ کلام مقدس یہ بتاتا ہے کہ بھائی جو ہے وہ مصیبت کے دن کے لیے پیدا کیا گیا ہے, تاکہ بھائی ایک دوسرے کے دکھ میں شامل ہوں, مصیبت کو جو ہے وہ مصیبت میں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوں. تو جب آپ اگر بھائی ہی مصیبت میں آپ کے ساتھ نہیں ہے تو باقی لوگ کیسے کھڑے ہوں؟ اس لیے کلام مقدس بتاتا ہے کہ بھائی مصیبت کے دن کے لیے پیدا کیا گیا ہے. اور جس کا بھائی نہیں ہوتا, بہن نہیں ہوتی, تو اکثر لوگ کہتے ہیں میری بہن نہیں ہے یا میرا بھائی نہیں ہے تو میں اپنا دکھ کس کے ساتھ شیئر کروں. تو آپ دوستوں کے ساتھ بے شک آپ اپنی بات شیئر کرتے ہیں, لیکن کوئی دوست کسی دوست کے لیے جان نہیں دیتا. بھائی ہی بھائی کے لیے جان دیتا ہے, اور بہن ہی بہن کے لیے تیار ہوتی ہے جان دینے کے لیے. آمین. تو یہ ہے سٹور کی محبت, خاندانی محبت. خاندانی محبت اگر آپ کے اندر ہے تو آپ کامیاب انسان ہیں. آمین. تو یہ سب سے بڑی بات ہے. اور ہے ایک ایروز, چوتھی بات, ایروز محبت. کون سی محبت؟ ایروز. یعنی کہ بہت سارے ایروز ہوتے ہیں ہمارے درمیان میں. اکثر ہم دیکھتے ہیں تیر کے نشان. کسی بھی اگر آپ کسی جگہ پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ بتایا جاتا ہے جی سٹور اس سائڈ پہ ہے, جو ہے ایئرپورٹ جو ہے وہ اس سائڈ پہ ہے, ایروز بنے ہوتے ہیں. ایروز آپ کو بتائے جاتے ہیں کہ اس سائڈ پہ جانا ہے, آپ نے اس سائڈ پہ جانا ہے. ایروز آپ کو گائیڈ کر دیتے ہیں. ایروز جو ہے یہ ناپاک محبت ہے. یہ کون سی محبت ہے؟ ناپاک محبت. جوان مرد جوان عورت کے ساتھ, یعنی کہ اس طرح کی محبت جو ہے وہ
एरोस में आती है, यानी कि ये गलत मोहब्बत जो आती है। अगर आप शादी करते हैं तो ये तो गुड है, अगर आप शादी नहीं करते तो फिर ये एरोस मोहब्बत है। कज़ात की किताब अगर आप 14वां बाब उसका पढ़ें, उसकी पहली आयत से अगर आप पढ़ें तो फिर उसमें मिलता है हमें सैमसन के बारे में, सैमसन और दिलैला के बारे में आप इस मोहब्बत को जानते हैं। और इसको शॉर्ट करूंगा, ये तिम्नत के इलाका से शुरू होती है स्टोरी, और जब सैमसन उस इलाके में गया तिम्नत के इलाका में, तो वहां पर उसे दिलैला के साथ मोहब्बत हो गई। और जब दिलैला के साथ मोहब्बत हो गई तो दिलैला जो थी उसके अंदर एक गलत मोहब्बत थी, वो लालची औरत थी। और लालची औरतों से भी आप लोगों ने बचना है। अगर आपके अंदर ऐसी मोहब्बत है तो आपने इन चीजों को भी जो है अपने अंदर से इसको निकालना है। और दोस्त भी दोस्त के साथ मोहब्बत रखते हैं, कई दफा दोस्त लालची होते हैं, उससे भी आपने बचना है। कई दफा सहेली ऐसी होती है जो लालची होती है, आपने उससे भी बचना है। और आपके अंदर एरोस वाली मोहब्बत है, ये नापाक मोहब्बत है, और इसको आपने अपनी जिंदगी से निकालना है। दूसरा तिमोथी से अगर आप पढ़ें तो इसका 3 बाब और उसकी पहली 6 आयतें अगर आप पढ़ते हैं तो उसमें जी पढ़िएगा जरा, पहली 6 आयतें। दूसरा तिमोथियस 3 बाब और उसकी पहली 6 आयतें। लेकिन ये जान रख के अखीर जमाना में बुरे दिन आएंगे, क्योंकि आदमी खुदगर्ज, जरदोस्त, शेखीबाज, मगरूर, बदगो, माँ बाप के नाफरमान, नाशुकर, नापाक, तिबी, मोहब्बत से खाली, संगे दिल, तहमत लगाने वाले, बेज़ब्त, तुंद मिजाज, नेकी के दुश्मन, दगाबाज, ढीठ, गुमान रखने वाले, खुदा की निस्बत, ऐशो इशरत को ज्यादा दोस्त रखने वाले होंगे। वो दीनदारी की ज़िया तो रखेंगे, मगर उनसे उनके असर